ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سچوں کی ہم نشینی اختیار کرنے کا حکم، اور اس کے لیے حوالہ دیا گیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کا، صفحہ نمبر 207۔ صفحہ نمبر 207 کی یہ چوتھی سطر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو۔ اس کے ساتھ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ 22واں پارہ ہے۔ 22ویں پارے میں صفحہ نمبر 428 درمیان میں یہ آیت آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ مشہور آیت ہے، خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، درست بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، تو یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ دو آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان خود سچ بولے، یہ لفظ ہے قول سدید، یہ جو لفظ آیا نا سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں، یہ سدید کا لفظ سمجھنے کے لیے نا آپ تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں۔ جب آپ تیر سے نشانہ لیتے ہیں نا، کسی نشانے کو، کسی چیز کو آپ نشانہ بناتے ہیں، کسی شکار کو آپ نشانہ بناتے ہیں، یا اپنا نشانہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا تیر سیدھا جا کر نشانے پہ لگ جائے نا، آپ نے تیر چلایا اور وہ تیر جا کے سیدھا آپ نے کمان کھینچ کے جو تیر چھوڑا نا، تو جو نشانہ آپ نے لگایا تھا وہ نشانے پر جا کر لگا، ٹھیک نشانے پر جا کر لگا، نہ دائیں ہوا نہ بائیں ہوا۔ اس وقت لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے سدد الرمیا، اس نے درست نشانہ لگایا، یہ ٹھیک جا کے نشانے پر لگا، اس کا تیر جو ہے وہ غلط نہیں ہوا، خطا نہیں کھائی اس نے، ٹھیک نشانے کے اوپر جا کے لگا۔ قول سدید کہتے ہیں اس قول کو جو ٹھیک جا کر نشانے پر لگے، سچی بات، جو ٹھیک نشانے پر جا کر لگے، آگے ہو نہ پیچھے ہو، جو صحیح بات ہے وہ آدمی کہہ دے، اس کو قول سدید کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا وقولوا قولا سدیدا، ایسی بات کہو جو سیدھی جا کر نشانے پر لگے، صحیح بات، سچی بات۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ انسان خود سچ بولے، اور دوسری یہ کہ سچوں کے ساتھ اپنی ہم نشینی رکھے، سچوں کی ہم نشینی اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی، صدق نجات دیتا ہے، صدق بچا لیتا ہے، سچ انسان کو بچا لیتا ہے۔ اس کی آگے ایک روایت میں وضاحت بھی آتی ہے، ان علیکم بالصدق، اپنے اوپر سچ بولنے کو لازم کر لو، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچ انسان کی رہنمائی نیکی کی طرف کرتا ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کی رہنمائی جنت کی طرف کرتی ہے، تو گویا سچ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ،
فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، تو گویا جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ بولنا اور سچ بولنے کی عادت پیدا کرنا، انسان بعض اوقات لاشعوری طور پر، اتفاقی طور پر بھی انسان بعض اوقات جو ہے وہ جھوٹ بول دیتا ہے، یعنی اور وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسان جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ فرق نہیں پڑتا۔ ایک صاحب میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیونگ کر رہے ہیں، میں ادھر سیٹ پہ بیٹھا ہوں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ایک آدمی کا فون آیا کہ جی آپ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اس وقت انارکلی میں ہوں، کہ وہ ماڈل ٹاؤن میں تھا، جھوٹ بول رہا ہے، انارکلی میں نہیں تھا، وہ انارکلی کی طرف جا رہا ہوگا، یقیناً جا رہا ہوگا، لیکن انارکلی میں تھا نہیں اس وقت، وہ اس وقت ماڈل ٹاؤن میں تھا۔ وہ اس نے اس کو فون کے اوپر کہا کہ جی میں انارکلی میں ہوں، بھلے انارکلی جا رہا ہو لیکن اس وقت تو انارکلی میں نہیں ہے نا، اس وقت تو ماڈل ٹاؤن میں ہے۔ عام طور پر لوگ فون کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ۔ وہ پوچھے گا جی آپ کہاں پہ ہیں، تو آگے سے جواب ملے گا کہ جی میں اس وقت جو ہے نا وہ ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہوں، کہ ہوٹل میں نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوں، حالانکہ ڈاکٹر کے پاس نہیں بیٹھا ہوا۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے، اس کو یعنی عیب بھی نہیں سمجھتے۔ اچھا، بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے، لہذا مذاق میں جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، کسی آدمی کو تنگ کرنے کے لیے، کسی آدمی کو ستانے کے لیے، یا دل لگی کرنے کے لیے، یا تفریح کرنے کے لیے مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں۔ شریعت میں میری نظر میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، مجھے ایسی کوئی تقسیم نہیں ملی ہے۔ قرآن اور حدیث کا جو چھوٹا سا تھوڑا سا محدود سا میرا مطالعہ ہے، میں اس مختصر اور محدود مطالعے میں ایسی کوئی تقسیم مجھے نہیں ملتی کہ آپ مذاق میں جھوٹ بول سکتے ہیں اور سنجیدگی میں آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپ روزمرہ کی معمول کی زندگی میں چھوٹے موٹے جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی کوئی تقسیم شریعت کے اندر نہیں ہے۔ ایک روایت البتہ آتی ہے، میں اس روایت کا مفہوم واضح کر دیتا ہوں، لوگوں نے اس کا مفہوم غلط سمجھا ہے۔ ایک روایت آتی ہے، ایک حدیث نبی علیہ السلام کی احادیث میں سے ملتی ہے، جس میں نبی علیہ السلام کی طرف اس بات کو منسوب کیا گیا ہے، یہ فرمان ذکر کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 موقعوں کے علاوہ کسی موقع پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، 3 موقعوں کے علاوہ کسی موقع پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 موقع ایسے ہیں جن پر جھوٹ بولنا جائز ہے، 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے۔ ان 3 مواقع میں سے ایک موقع جنگ کا موقع ہے، جب دشمن سے آمنا سامنا ہے، ادھر آپ کی فوج ہے، ادھر دشمن کی فوج ہے، دشمن نے آپ کا کوئی آدمی پکڑ لیا اور دشمن اس سے معلومات لینا چاہتا ہے، اس وقت وہ دشمن کو غلط معلومات فراہم کر دے، صحیح نہ بتائے، جھوٹ بول دے، صحیح بات نہ بتائے، جھوٹ بول دے۔ ایک یہ موقع ہے جنگ کے موقع پر۔ دوسرا موقع ہے 2 لڑے ہوئے آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کا موقع۔ 2 آدمی لڑے ہوئے ہیں، دونوں کے درمیان بہت نا اتفاقی ہے، نا چاقی ہے، لڑائی جھگڑے ہے، طبیعتوں میں رنجش ہے۔ اب ایک آدمی ان دونوں میں صلح کروانے کے لیے سرگرم ہو، یار 2 مسلمان بھائی ہیں، لڑے ہوئے ہیں آپس میں، اچھا نہیں لگتا۔ اب وہ ایک کے پاس جائے اور کہے کہ جی فلاں آدمی آپ کے متعلق یہ کہہ رہا تھا، تعریف کرے، وہ تو بڑے اچھے انداز میں آپ کا تذکرہ کر رہا تھا، حالانکہ اس نے ذکر نہیں کیا، لیکن یہ جا کے اس کے پاس فرضی طور پر کہتا ہے کہ جی فلاں آدمی تو یار آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا۔ اب اس آدمی کے دماغ میں بات آئے گی، اچھا، تھوڑا سا دل نرم ہو جائے گا، تھوڑا سا دل پگھل جائے گا۔ پھر دوسرے کے پاس جائے اور دوسرے کے پاس جا کر کہے کہ جی فلاں صاحب تو آپ کے متعلق بڑی تعریف کر رہے تھے، یار بڑا زبردست آدمی ہے، تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہمارے درمیان 19-20 ہوئی بھی ہے، ورنہ بہت زبردست طبیعت کا آدمی ہے۔ نہ اس نے کچھ کہا تھا نہ اس نے کچھ کہا تھا، یہ فرضی طور پر اپنے پاس سے اس سے بھی جا کے کہہ رہا ہے، اس سے بھی کہہ رہا ہے، ظاہری طور پر جھوٹ ہے،
نہ اس نے کہا نہ اس نے کہا، دو لڑے ہوئے آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ اور تیسرا موقع وہ ہے جس کا ذکر روایت میں آتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعریف کر دے، یا عورت اپنے مرد کو خوش کرنے کے لیے اس کی تعریف کر دے، ایسی تعریف جو اس میں نہیں پائی جاتی، ایسی تعریف جو اس میں نہیں پائی جاتی۔ بعض روایات میں اس چیز کا ذکر آتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ اس حدیث کی سند کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے، میں ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے اسی حدیث کا مفہوم میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو فرمایا یہ جو نبی اسلام کی طرف اس حدیث کی نسبت کی گئی ہے کہ 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اول پہلے آپ اس پہلو کے اوپر غور کریں، میدان جنگ میں دشمن نے آپ کو پکڑ لیا، وہ آپ سے پوچھتا ہے اچھا جی آپ بتاؤ آپ کا اسلحہ کہاں رکھا ہوا ہے، آپ کے سپہ سالار کون سے خیمے میں رہتے ہیں؟ اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ اسلحہ فلاں جگہ پہ رکھا ہوا ہے تو وہاں پر وہ حملہ کر دے گا، آپ کا سارا اسلحہ تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر آپ نے بتا دیا کہ سپہ سالار فلاں خیمے میں ہیں، فلاں جگہ کے اوپر ہیں، وہ سپہ سالار کو حملہ کر کے قتل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اب جنگی حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو چھپایا جائے، اس چیز کو چھپایا جائے، مت بتایا جائے۔ اب آدمی اگر نہیں بتاتا تو دشمن جو ہے وہ پھینڈی لگاتا ہے، مارتا ہے۔ اب یہ مار برداشت کرے یا اصل بات بتا دے، اس موقع کے اوپر اگر جنگی حکمت عملی کے پیش نظر اگر یہ اصل صورتحال کو چھپا لے، اصل صورتحال نہ بتائے، اپنی فوج کی تعداد بڑا چڑھا کر بیان کرے، مثال کے طور پر تعداد ہے اصل 50,000 اور یہ بتائے کہ جی مسلمانوں کا لشکر 150,000 افراد کے اوپر مشتمل ہے، 1.5 لاکھ افراد ہے، 50,000 1.5 لاکھ افراد ہے۔ مقصد کیا؟ دشمن کے اوپر رعب ڈالنا، دشمن کو مرعوب کرنا۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے، ایک جنگی تدبیر ہے۔ ظاہری طور پر یہ جھوٹ ہی ہے کیونکہ اصل میں تو آپ کی تعداد 50,000 ہے، آپ 1 لاکھ بیان کر رہے ہیں۔ اس جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو کہیں زیادہ نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اس موقع کے اوپر اصل صورتحال ظاہر نہ کرنے کی اجازت ہے۔ میری تعبیر کو آپ سمجھ لیجئے گا، اصل صورتحال کو ظاہر نہ کرنے کی اجازت ہے۔ ایک دوسرے نمبر کے اوپر انسان 2 لڑے ہوئے آدمیوں کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہے، اس کا مقصد فساد پھیلانا نہیں ہے، اس کا مقصد ایک نیک مقصد ہے کہ 2 لڑے ہوئے آدمیوں کے درمیان باہمی طور پر جو رنجش پائی جاتی ہے اس رنجش کو دور کیا جائے، اور جا کر جو ہے وہ اس کے منہ پہ اس کی تعریف کر دے، اس کے منہ پہ اس کی تعریف کر دے، دونوں کی غائبانہ تعریف کر دے۔ اس تعریف میں بھی ظاہری طور پر جھوٹ کا پہلو پایا جاتا ہے، لیکن معاشرتی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے، یہ ایک معاشرتی حکمت ہے کہ آپس میں پیار اور محبت کو بڑھایا جائے، اس معاشرتی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے اگر کسی آدمی نے کوئی یعنی ایسی تعریف کر دی جو کہنے والے نے نہیں کہی، شریعت اس کو بھی گنجائش دے دیتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے میاں بیوی کے معاملے کا، تو میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہی دل لگی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک ایسا مفہوم ذکر کر دیا جو عقل کے تھوڑا سا قریب تر ہو جائے، لیکن اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے، وہ بھی میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا منشا یہ نہیں ہے کہ انسان جھوٹ بولے، یا نبی اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ منشا نبی اسلام کے فرمان کا یہ ہے کہ دیکھو کسی موقع پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اگر جھوٹ بولنا جائز ہوتا تو ان 3 جگہوں پر جائز ہوتا، یہ مطلب ہے نبی اسلام کے فرمان کا۔ کسی موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اگر جھوٹ بولنا جائز ہوتا تو ان مواقع پر جائز ہوتا، لیکن جھوٹ ان مواقع پر بھی جائز نہیں ہے، لہذا کسی بھی موقع پر جائز نہیں۔ یہ منشا ہے حدیث کے فرمان کا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال اور بھی میرے ذہن میں آ گیا، وہ بھی میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے بے شمار مرتبہ وہ روایت سنی ہوگی۔
میدان حشر میں جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جی سفارش کر دیں، آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اصل جو چیز سمجھنے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے جی میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، آپ جائیں جا کے کسی اور سے سفارش کروائیں، میں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ ایک روایت اور بھی آتی ہے صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لم یکذب ابراہیم قط، ابراہیم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا الا فی ثلاث، 3 موقع ایسے تھے جہاں پر ابراہیم نے کذب جھوٹ بولا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی مستند روایت ہے، مضبوط روایت ہے۔ پھر آگے اس کی وضاحت بھی آتی ہے، وہ کون سے مواقع تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹ بولنا پڑا۔ پہلے آپ وہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر میں حدیث کا مفہوم آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو 3 جھوٹ کا ذکر آ رہا ہے اس روایت میں بھی اور اس روایت میں بھی جہاں پر میدان حشر میں ساری انسانیت کو جمع کرنے کا ذکر ہے۔ پہلا موقع وہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں، آ جائیں آپ بھی، ہم میلے میں جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں سر اوپر اٹھایا، رات کا وقت، فنظر نظرة فی النجوم، یوں سر اٹھا کر ستاروں کی چال، ستاروں کو دیکھا یوں کر کے، ایک مرتبہ ستاروں کے اوپر نظر ڈالی، فقال انی سقیم، اور کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے، حالانکہ بیمار نہیں تھے، تندرست تھے، ٹھیک ٹھاک تھے۔ ستاروں کو دیکھا اپنے قوم کو دکھانے کے لیے، کیونکہ قوم ستاروں کی پرستش کرتی تھی، آسمان سے یعنی سورج کی پرستش کرتی تھی، آسمانی سیارات کی پرستش کرتی تھی۔ قوم کے لوگ یہ سمجھے کہ ان کو بھی ستاروں کے اوپر اعتقاد ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ ستارہ ادھر جا رہا ہے، یہ ستارہ ادھر جا رہا ہے، تو قوم کے لوگ یہ سمجھے کہ شاید ان کو بھی ستاروں کے اوپر اعتقاد ہے۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، تندرست تھے۔ ایک موقع یہ تھا۔ دوسرا موقع وہ تھا جب قوم میلے میں چلی گئی تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو ان کا بت خانہ تھا، اس بت کدے میں، اس بت خانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اس کو زیورخ کہا جاتا تھا، آج بھی اس کی یعنی جو لوگ جاتے ہیں عراق کا سفر کرتے ہیں وہ وہاں سے جو ہے وہ اس کی تصویریں اتار کر لے کر آتے ہیں۔ میں نے وہ تصویر دیکھی ہے زیورخ کی نا، وہ بہت ساری سیڑھیاں ہیں، جیسے تشبیہ دینے کا مقصد صرف سمجھانا ہے، کسی مسجد کو کسی مندر کے ساتھ تشبیہ دینا مقصد نہیں ہے۔ جیسے آپ بادشاہی مسجد میں جاتے ہیں نا مین گیٹ سے، اس کے مین گیٹ کی بہت ساری سیڑھیاں ہیں، زمین کی کرسی سے اس کی سطح بہت اونچی ہے، بہت اونچی اس کی سطح ہے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اندر مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسی وہ زیورخ جس کی جو ہے وہ جس میں وہ جو مندر تھا جس میں جو ہے وہ ان کے بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس کی بہت ساری سیڑھیاں ہیں، کافی اوپر چڑھ کے زمین کی سطح سے اس کی کرسی کافی اونچی ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر داخل ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں چلے گئے، اس بت کدے میں چلے گئے، جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا، جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، گھر واپس آ گئے۔ قوم جب میلے سے واپس آئی، اپنے بتوں کا حال دیکھا تو آپس میں مشورہ ہوا بھی یہ کس کی حرکت ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کو اپنے ان معبودوں کی برائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اسی کی حرکت ہوگی۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس، پکڑ کے لے کے آؤ اس کو، سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ سارے لوگ گواہ بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے، بلا کر لے کے آئے، ان سے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا ان بتوں کو، اور بڑے بت کے گلے میں جو ہے نا وہ کلہاڑی لٹکائی تھی۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، 17واں پارہ، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ جو بڑا بیٹھا ہوا ہے نا جس کے گلے میں کلہاڑا ہے، اس نے توڑا ہے۔
یہ اس نے کیا، میں نے نہیں کیا، حالانکہ کیا تھا، حالانکہ بتوں کو توڑا تھا۔ تو یہ بھی دوسرا موقع ہو گیا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے میں نے نہیں کیا، حالانکہ کیا تھا۔ تیسرا موقع وہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکل کر، عراق سے نکل کر ایک سفر کے اوپر جا رہے تھے، راستے میں مصر کے اوپر سے گزر ہوا، مصر سے گزر ہوا۔ اس سفر کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے اور اس سفر کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، بائبل کے اندر بھی اس سفر کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کے اوپر جا رہے تھے، ساتھ میں اہلیہ تھی، حضرت سارہ ساتھ میں موجود تھی۔ مصر کے بادشاہ کا یہ قانون تھا اس زمانے کے اندر کہ جو بھی میری حدود سلطنت میں داخل ہوگا پہلے اس کو میرے پاس لے کر آؤ، جب تک میں اجازت نہ دوں اس کو میرے ملک سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ میرے ملک میں قیام کرنے کی اجازت ہوگی۔ ایک ضابطہ اس کا یہ تھا۔ دوسرا ضابطہ یہ تھا کہ اگر اس کے یعنی مسافر کے ہمراہ کوئی خوبصورت عورت ہوتی تو وہ اس کو پکڑ لیتا تھا، اس کے ساتھ ناجائز حرکت کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سفر کے دوران ملک مصر کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور اس کی سرحد کے قریب پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ ایسے نہیں گزر سکتے۔ جو سرحدی محافظ تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں، جب تک بادشاہ سے اجازت نامہ نہ مل جائے۔ انہوں نے کہا جاؤ جی بادشاہ سلامت سے اجازت لے لو، ایک مسافر ہے یہاں سے گزرنا چاہتا ہے۔ وہ سرحدی محافظ جو ہے وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے، بادشاہ سے جا کر کہا کہ ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ بڑی خوبصورت عورت ہے، تو وہ تو جتنی حسین خوبصورت ہے نا وہ آپ کے ہی شایان شان ہے۔ درباری لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کی حرکتیں کرنے والے، وہ جا کے بادشاہ کے جو ہے نا بہت ساری باتیں بتائیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ جو مرد ہے نا اس کو وہیں پہ رہنے دو، عورت کو میرے پاس لے آؤ، مرد کو وہیں پہ رہنے دو، اس کی جگہ پر عورت کو میرے پاس لے آؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضابطہ اس کا معلوم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضرت سارہ سے، دیکھ اس شخص کا تقاضا اور اس شخص کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی اس کے ساتھ ہو تو اس کو نہیں چھوڑتا، بہن ساتھ ہو تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ دنیا جانتی ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس دین کی دعوت میں دے رہا ہوں اس دین کے اعتبار سے تو بھی اس دین کی پیروکار ہے، میں بھی اس دین کا پیروکار ہوں، اس اعتبار سے تو میری بہن میں تیرا بھائی۔ تو جا کے اس سے یہ نہ کہنا کہ تو میری بیوی ہے، یہ کہنا کہ تو میری بہن ہے۔ سارہ نے فرمایا بہت اچھا۔ اس سرحدی محافظ جو تھے نا وہ بادشاہ کے پاس لے گئے حضرت سارہ کو نا۔ حضرت سارہ جب وہاں پر پہنچی تو بادشاہ ان کی خوبصورتی دیکھ کر ویسے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے ان کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں تیرے نبی کی بیوی ہوں، آج تک کسی نے میری طرف غلط نگاہ سے دیکھا نہیں ہے اور کسی نے مجھے چھوا نہیں ہے، تو میری حفاظت فرما۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دعا قبول کی۔ وہ ہاتھ جو اس کا آگے بڑھ رہا تھا ہاتھ یوں لٹک گیا، جیسے کسی کے اوپر فالج ہو جائے نا، اس کا ہاتھ لٹک گیا، مفلوج ہو گیا۔ اب بادشاہ گھبرا گیا، سمجھ گیا کہ یہ مطلب معمولی خاتون نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جی آپ کی مہربانی، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کی مہربانی، آپ مجھے جو ہے وہ معاف کر دیں، آپ میرا ہاتھ ٹھیک کر دیں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس نے غلطی مان لی ہے، توبہ کر لی، اس کو چھوڑ دے۔ اس کا ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا، ہاتھوں کی 5 انگلیاں کام کر رہی ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں اور اس میں خون گردش کر رہا ہے، حرکت ہو رہی ہے، سب ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مرتبہ اس کے دل میں پھر بدی پیدا ہوئی۔ پھر جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ اس کے دل میں بدی پیدا ہو رہی ہے، پھر دعا کر دی، پھر اس کا ہاتھ لٹک گیا، پھر وہ مفلوج ہو گیا، پھر وہ شل ہو گیا۔ 3 مرتبہ اس طرح ہوا۔ جب 3 مرتبہ ہو گیا تو وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ نہیں، اس عورت کے اوپر مجھے دسترس حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت سارہ کا عقیدت مند ہو گیا اور اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے جو ہے نا وہ بدی کا ارادہ کیا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ملک میں رہنا چاہیں رہیں، کراس کرنا چاہیں کراس کریں، اور ساتھ میں قیمتی ہدایہ اور تحائف بھی دیے، اور اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ ان کی بیٹی، اس کی بیٹی تھی بادشاہ کی، اپنی بیٹی ہاجرہ ان کی خدمت کے لیے دی کہ آج کے بعد میری بیٹی آپ کی خدمت کرے گی۔ شہزادی تھی حضرت ہاجرہ، شہزادی تھی، اپنی بیٹی۔ ان کی عقیدت میں
حضرت سارہ کی عقیدے میں یہ کوئی اللہ والی عورت ہے، میں نے جب بھی بدی کا ارادہ کیا میرا ہاتھ مفلوج ہو گیا، میں اپنے اس ارادے کو مکمل نہیں کر سکا، دل میں خیال آیا میری بیٹی کا میرے محل میں شہزادی بن کر رہنا، تیری خدمت کرنے یعنی تیری خدمت میں رہنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میری بیٹی تیری خدمت میں رہے، میری بیٹی تیری خدمت کرے، میرے محل میں رہنے سے بہتر ہی ہے کہ تیری خدمت کرے، شہزادی بن کر رہنے سے بہتر ہے کہ تیری کنیز بن کر رہے۔ یہ کہا اور ہاجرہ کو اپنی بیٹی کو حضرت سارہ کے ساتھ بھیج دیا۔ یہاں سے آپ کی سمجھ میں ایک بات اور بھی آ گئی، موضوع یہ نہیں تھا لیکن بات نکل آئی ہے تو میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ جو عیسائی اور یہودی مشنریاں ہیں نا، اور یہ جو لوگ ہیں جو NGOs ہیں جو مسلمانوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ زہر گھولتے ہیں، ان لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ تو کنیز تھیں، باندی تھیں، خادمہ تھیں۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی اہلیہ تھیں، اور حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی خادمہ تھی، کنیز تھی، تو نوکرانی تھی، العیاذ باللہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک خادمہ کی اولاد میں سے ہیں، ایک خادمہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کے صاحبزادے ہیں۔ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا مقام زیادہ اونچا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام نیچے ہے، وہ تو ایک باندی کے ایک کنیز کے بیٹے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ جو کنیز کا لفظ بولا گیا یہ محاوراتی طور پر ہے، وہ اپنے ملک کی شہزادی تھیں، حضرت ہاجرہ اپنے ملک کی شہزادی تھیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ آپ میرے پاس آئیں، آپ کہیں گے مولانا یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا خادم ہے، کیا خیال ہے آج کے بعد وہ نوکر ہو گیا؟ اپنے اپنی عقیدت میں کہا ہے، آپ نے اپنی محبت میں کہا ہے مولانا میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ یہ تو عقیدت مندی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے اس کو نوکر بنا دیا اور وہ نوکر بن گیا۔ تو وہ جو شاہ مصر نے اپنی صاحبزادی کے متعلق کہا کہ میری بیٹی آپ کی خدمت کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ میرے محل میں شہزادی بن کر رہے، وہ تو عقیدت مندی کے اظہار میں کہا تھا۔ اور حضرت ہاجرہ کو جو ان کے حوالے کیا تھا، نوکرانی بنا کے حوالے نہیں کیا تھا، تو عقیدت مندی کے طور پر چلو جاؤ بھائی جا کے ان کی خدمت کرنا، بس نوکرانی نہیں بنا دیا تھا، خادمہ کنیز نہیں بنا دیا تھا، باندی نہیں بنا دیا تھا، اور نہ وہ زر خرید تھیں، ان کو خریدا بھی نہیں گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی عقیدت مندی کا اظہار کیا۔ آپ بھی اپنی عقیدت مندی کے اظہار کے طور پر اپنی اولاد کو کسی بزرگ کی خدمت کے لیے بھیج دیتے ہیں، تو آپ کا اپنی اولاد کو کسی بزرگ کی خدمت کے لیے بھیج دینا، اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ وہ نوکر بن گیا، یا کوئی دوسرا آدمی اس کو نوکر سمجھ کے اس کے اوپر نوکروں کی طرح حکم چلائے، یہ تو نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت ہاجرہ اپنے ملک کی شہزادی تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے صاحبزادے۔ بعد میں حضرت ہاجرہ سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی اجازت سے ان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت تک حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اگر آپ بائبل کو بھی اٹھا کر دیکھیں نا، بائبل کو بھی پڑھیں، باوجود اس کے کہ بائبل میں تحریف ہو چکی ہے، بائبل آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ حضرت سارہ کے ہاں اس وقت تک اولاد کوئی نہیں ہوئی تھی، حضرت سارہ کے ہاں اس وقت تک اولاد کوئی نہیں ہوئی تھی۔ شاہ مصر نے جب حضرت ہاجرہ کو ان کے ساتھ بھیجا تو حضرت سارہ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشکش کی کہ یہ ہماری باندی ہے، ہماری خدمت کے لیے ہمیں دی گئی ہے، تو مجھ سے تو اولاد ہو نہیں رہی، تو آپ اسی سے ملاقات کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد دے دے۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی، اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ نے کرم نوازی کی، حضرت سارہ کے یہاں بھی اولاد ہو گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلوٹی کے بچے تھے۔ پہلوٹی کا بچہ آپ سمجھتے ہیں، جو انسان کی پہلی اولاد ہوتی ہے اس کو پہلوٹی کا بچہ کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلوٹی کے بچے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام دوسرے نمبر پر پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یعنی عمر کے اعتبار سے بھی حضرت اسحاق علیہ السلام سے کافی فاصلہ تھا، 12-13 سال کا فاصلہ تھا۔
تو اس لیے بہرحال یہ بات کسی اور رخ پر نکلی. میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سفر میں انہوں نے اپنی بیوی کو اپنی بہن کہا، حالانکہ بیوی تھی، بہن تو نہیں تھی، لیکن اس کو سمجھا کے بھیجا، جا کے کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں، بیوی نہیں، حالانکہ بیوی تھی. اور ممکن ہے بادشاہ کو بعد میں پتہ بھی چل گیا ہو کہ یہ سارا جو ہے وہ ابراہیم کی بہن نہیں ہے، بیوی ہے. یہ 3 موقع ہیں جن پر روایات میں کذب کا لفظ بولا گیا، جھوٹ کا لفظ بولا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب میدان حشر میں لوگ ان کے پاس سفارش کی درخواست لے کر جائیں گے تو یہ کہہ کے معذرت کر لیں گے کہ میں نے تو جو ہے نا وہ یہ 3 مرتبہ جو ہے وہ میرے ساتھ یہ موقع پیش آیا تھا تو میں نے ایسی بات کہہ دی تھی جو صحیح نہیں تھی، مجھے تو فکر لگی کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے کہ ابراہیم تو بیمار نہیں تھا، تو نے کہہ دیا کہ میں بیمار تھا، تو نے کہہ دیا کہ میں نے ان بتوں کو نہیں توڑا، حالانکہ تو نے ان بتوں کو توڑا تھا، تو نے اپنی بیوی کو اپنی بہن بنا دیا. مجھے تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، جاؤ جا کے کسی اور سے سفارش کرواؤ. اب یہ 3 موقع ہیں جن کے اوپر روایات میں لفظ واضح طور پر آ رہا ہے، کذب کا لفظ آ رہا ہے. اب ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جھوٹ نہ بولو، دوسری طرف ابراہیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر. یہ صحیح روایت ہے، حدیث مستند ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. علماء نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں. میں آپ کو ایک آسان بات بتاتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیں، انسان بعض اوقات ذو معنی الفاظ بولتا ہے. ذو معنی سمجھ، ذو معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا جملہ بولیں، ایک ایسا لفظ بولیں جس کے 2 یا زیادہ معنی ہو سکتے ہوں. آپ ان میں سے ایک معنی مراد لے رہے ہیں، سننے والا دوسرا معنی مراد لے رہے ہیں. ذو معنی لفظ. آپ ایسے الفاظ بولیں کہ جو ذو معنی ہوں، یعنی ان کا ایک معنی وہ ہو جو آپ مراد لے رہے ہیں، ایک معنی وہ ہو جو سننے والا مراد لے رہا ہے. وہ اپنی جگہ مراد لے رہا ہے، آپ اپنی جگہ مراد لے رہے ہیں. ظاہری طور پر یہ شکل ہوتی ہے جھوٹ کی، لیکن حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. انگریز کے زمانے میں جب ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں جب متحدہ ہندوستان تھا، اس وقت انگریز کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی، بہت بڑی تحریک چل رہی تھی. اس کے بعد سن 1857 کی جنگ آزادی ہوئی. ہماری تاریخ میں اس کی بھی شکل کو مسخ کر دیا گیا ہے اور اس کا نام دیا گیا غدر کا. غدر 1857 کا غدر، 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کا نام دیا گیا. اس جنگ آزادی میں بڑے بڑے نامور علماء شریک تھے، بہت بڑے بڑے نامور علماء. اس زمانے میں جو چوٹی کے علماء تھے، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حافظ ضامن شہید، اور پتہ نہیں کون کون نامور علماء، بڑے بڑے نامور علماء شریک. جنگ آزادی کامیاب نہیں ہو سکی اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے. انگریز کا تسلط تھا اس وقت ہندوستان کے اوپر. انگریز نے جو بڑے بڑے نامور علماء تھے ان تمام علماء کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. پکڑو ان کو، پکڑ کے دریائے شور میں لے جا کے قید کر دو، کالے پانی میں. کالا پانی اس زمانے کے اندر جو ہے نا وہ ایسے تھا جیسے گوانتانامو، جیسے امریکہ میں گوانتانامو پہ جیل ہے. کالا پانی میں قید کر دو ان کو. جن لوگوں کے وارنٹ جاری ہوئے ان میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. مولانا قاسم نانوتوی بڑے ذی علم آدمی تھے. ان کی تحریریں آج اگر علماء بھی پڑھیں تو شاید سمجھ میں نہ آئے، ایسی اونچی علمی باتیں تھیں. اللہ نے بڑا علم دیا تھا، دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے. مولانا قاسم نانوتوی کے جب وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو خیر خواہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ روپوش ہو جائیں، کچھ عرصے کے لیے نا آپ روپوش ہو جائیں. فرمایا بھائی مجھے کیوں ڈراتے ہو، کیا ضرورت ہے روپوش ہونے کی، کیا فائدہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، پکڑ کے لے جائیں گے لے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ساتھیوں نے جب بہت زیادہ اصرار کیا نا تو کہنے لگے اچھا نبی علیہ السلام 3 دن تک غار ثور میں روپوش رہے تھے، میں اس سنت کو پورا کرنے کے لیے 3 دن کے لیے روپوش ہو جاتا ہوں. اس سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے. 3 دن کے لیے روپوش ہو گئے، 3 دن کے بعد باہر نکل آئے. معمول کے مطابق مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں معمول کے مطابق. انگریز کی فوج کو کسی نے بتایا کہ جی اس وقت مولوی قاسم نانوتوی مسجد فتح میں صحن کے اندر جو ہے وہ مسجد فتح کے اندر موجود ہے، مطلب موقع اچھا جا کے گرفتار کر لو. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ واقعی اس وقت مسجد فتح میں موجود تھے. مخبر کی اطلاع، جاسوس کی اطلاع ٹھیک تھی،
فوج کے لوگ آ گئے, سپاہی آ گئے. اب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو ہے وہ مسجد میں ٹہل رہے تھے, مسجد کے صحن میں نا, باہر کے صحن میں ٹہل رہے تھے. فوج نے وہ مولانا قاسم صاحب کو دیکھا نہیں تھا, بڑے دبلے پتلے سے, کمزور سے تھے, بہت کمزور سے, دبلے پتلے سے. کسی نے ان کو شکل سے نہیں دیکھا, ورنہ پہچانتے نہیں تھے. اب ایک سپاہی آگے آیا, مولانا قاسم صاحب سے پوچھتا, آپ نے مولانا قاسم صاحب کو دیکھا؟ انہی سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے مولانا قاسم صاحب کو دیکھا؟ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہ یہیں پر مسجد میں ہے. تو مولانا قاسم صاحب یہاں پر کھڑے تھے, ٹہلتے ٹہلتے تھوڑا سا آگے ہو گئے نا, پیچھے دیکھ کے کہنے لگے ابھی تو یہیں پر تھے, ابھی تو یہیں پر تھے. اب وہ جو ہے نا وہ فوجی یہ سمجھے کہ جی پہلے یہاں پر تھے, اب یہاں سے کہیں اور چلے گئے. مولانا کا کیا مطلب تھا؟ ابھی یہاں پر تھا, اب یہاں پہ ہوں. مولانا کا مطلب یہ تھا کہ ابھی یہاں پہ تھا, اب یہاں پہ ہوں. فوجی یہ سمجھے کہ جناب ہے نا وہ ابھی یہاں پر تھے, اب کہیں اور چلے گئے, مسجد سے چلے گئے. اب لفظ دیکھیں, ابھی تو یہیں پر تھے, جھوٹ تو نہیں ہے. اچھا, اس لفظ کا ایک معنی وہ تھا جو مولانا نے مراد لیا کہ جی ابھی یہاں پر تھا, اب یہاں پر ہوں, اور ایک معنی وہ تھا جو اس فوجی کے دماغ میں آیا کہ جی ابھی یہاں پر تھے, اب کہیں اور چلے گئے, مسجد سے نکل گئے. ایک لفظ بولا, اس ایک لفظ کے دو معنی تھے. متکلم نے کوئی معنی مراد لیا, سننے والے نے کوئی معنی مراد لیا. میں اس سے بھی زیادہ آپ کو ایک یعنی واضح مثال دیتا ہوں. سفر ہجرت میں, نبی علیہ السلام کے سفر ہجرت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام سفر کے اوپر جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف. راہ چلتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ایک آدمی ملا. نبی علیہ السلام کو وہ پہچانتا نہیں تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تاجر آدمی تھے, آنا جانا لگا رہتا تھا, پہچانتا تھا وہ صدیق اکبر. راہ چلتے اس آدمی نے صدیق اکبر سے پوچھا, بھئی یہ صاحب جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کون ہے؟ یہ صاحب جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کون ہے؟ تعارف ہو نا, سلام دعا ہوئی, خیر خبر معلوم ہے, ہاں بھی ٹھیک ہے, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کھانا وانا کھایا کہ نہیں کھایا, کہ گرمی کا موسم ہے, یہ صاحب جو آپ کے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا, اور جواب آج بھی تاریخ کے صفحوں میں موجود ہے. صدیق اکبر نے فرمایا, رجل یہدینی الی السبیل, یہ صاحب مجھے راستہ دکھا رہے ہیں, یہ ایک صاحب ہیں جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں. یہ جملہ بولا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو سننے والا تھا وہ کیا سمجھا, سفر پہ جا رہے ہیں, یہ رہبر ہوگا, اس کو راستہ پتا ہوگا, ان کو راستہ پتا نہیں, تو وہ یہ راستہ بتا رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سفر کے اوپر جا رہے ہیں نا, تو یہ راہبر ہے, راستہ بتانے کے لیے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور صدیق اکبر نے کیا مراد لیا, یہ صاحب مجھے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں, یہ مجھے جس راستے پر چلا رہے ہیں وہ جنت کی طرف راستہ جاتا ہے, یہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد کچھ اور تھی, اور اس مخاطب کی ذہن میں جو ہے وہ بات کچھ اور آئی. جملہ ایک ہی ہے, لیکن اس ایک جملے میں دو معنی اور دو مفہوم تھے. مخاطب نے کوئی اور معنی سمجھا اور متکلم نے کوئی اور معنی مراد لیا. یہ ذو معنی الفاظ, اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں توریہ, اس کو توریہ کہتے ہیں, تا واو را یا گول ہا, توریہ. آپ اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے ایسے الفاظ بول دیں جو جھوٹ بھی نہ ہو, آپ کی مراد کچھ اور مخاطب کچھ اور سمجھ جائے, اس کو توریہ کہتے ہیں. یہ جائز ہے, یہ جائز ہے, تاکہ آپ جھوٹ بولنے کے گناہ سے بھی بچ جائیں اور سننے والے کو اصل حقیقت بھی سمجھ میں نہ آئے, آپ کی بات بھی پوری ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو 3 واقعات ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم, میں بیمار ہوں, حالانکہ بیمار نہیں تھے. ظاہری اعتبار سے جھوٹ ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر مراد کو دیکھا جائے, انی سقیم, میں بیمار ہوں, سننے والا یہ سمجھا کہ جسمانی طور پر بیمار ہیں, سر میں درد ہو رہا ہے, بخار چڑھا ہوا ہے, سننے والا یہ سمجھا. یا سننے والا یہ سمجھا کہ ایسے بیمار ہیں کہ میلے میں شرکت کے لیے جا نہیں سکتے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ میں جا بھی نہ سکوں. معمولی بیماری تو ہر آدمی کو ہی ہوتی ہے, معمولی بیماری تو اچھے بھلے صحت مند آدمی